کعبہ کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ جب انسان برے راستے پر جاتا ہے اور اس برائی کے عواقب اور نتائج، اس کے رزلٹس اس کے سامنے آتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو کچھ اشارے ملتے ہیں، اور ان اشاروں کو دیکھ کر اس کو فوری چوکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اشاروں کے ملنے کے بعد بھی اگر وہ فوری چوکس نہ ہو اور برائی کا راستہ ترک کر کے اچھائی کے راستے پر نہ آئے تو اس کی تباہی، اس کی بربادی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بھلائی کی فکر کرتے رہتے ہیں ان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں، نصیحتوں کو لیتے ہیں اور نصیحت کرنے والے کی بات پر توجہ دیتے ہیں۔ نصیحت کرنے والے کی بات کو بھی نظر انداز کریں گے تو برائی سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ان کو اچھی بات بتاتا ہے تو وہ ان کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، تم کو ہم سے کیا ہے، ہماری قبر کا جواب ہم دینے والے ہیں۔ اس طرح کے شیطانی وسوسے ان کے ذہن میں آتے ہیں اور اچھائی کے راستے پر آنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ آپ نے کہا تھا کہ پوستین یوسفاں بشکافتند آنچمی کردند یک یک یافتند۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے یوسفوں کی پوستینیں پھاڑ دی۔ یوسف سے مراد وہاں پر اس کو اچھی نصیحت کرنے والا، اچھائی کے راستے پر بلانے والا۔ جو اس کو اچھائی کے راستے پر بلا رہا ہے اسی کی مخالفت میں اتر آتے ہیں اور اسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک ایک چیز کا بدلہ ان کے سامنے آتا ہے۔ کیست یوسف آ دل حق جوئے تو چوں اسیر بستہ اندر کوئے تو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ یوسف جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ یوسف اصل میں ہے کون؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ یوسف ہے اصل میں تمہارا دل، صاف کیا ہوا دل، شفاف دل۔ برائی سے جب پاک ہو جاتا ہے دل تو دل خود اچھی باتوں کی نصیحت کرنے لگتا ہے، ضمیر خود اچھے باتوں کی نصیحت کرنے لگتا ہے۔ جس کا زندہ ضمیر ہوتا ہے اس کا دل اس کو پیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کا دل ہی آپ کے لیے پیر کا کام کرتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ حق کے راستے پر لانے والا جو دل ہے اس دل کو قیدی کی طرح باندھ دیا۔ جیسے انسان کا دل انسان کے جسم کے اندر قید ہے، سینے کے اندر قید ہے، اسی طرح یہ جو اصلی دل ہے اس کو بھی انسانوں نے اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر بنا رکھا ہے۔ نفس اور اس کی خواہشیں دل کو گھیرے ہوئے ہیں اور دل کی بات سننے نہیں دیتی۔ پہلی بات تو دل صاف ہوتا نہیں ہے، گندا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی بات سننی پڑتی ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو دل میں آنے والی باتیں بھی پراگندہ اور خرابی ہوتی ہیں۔ دل صاف ہو جائے تو پھر اچھی باتیں آتی ہیں، اور جب اچھی باتیں آتی ہیں تو پھر ان کو اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے، دل کی باتوں کو کونے میں کر دیتے ہیں اور نفس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جبرائیل را برستن بستے پر بال اشرا بے سجا خستے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تو نے اپنے جبریل کو ستونوں سے باندھ دیا ہے۔ جبریل سے مراد یہاں پر چونکہ جبریل علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے، قرآن مجید میں جبریل کا نام روح آیا ہے، تو یہاں پر چونکہ آپ روح کا ذکر کر رہے ہیں تو جبریل کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے روح کو
اپنے جبریل کو نفس کے اندر قید کر دیا ہے. روح کی بات نہیں سنتے، جسم کی بات سنتے ہیں. روح کی غذا کی فکر نہیں ہے، جسم کی غذا کی فکر ہے. روح کی خواہشوں کی فکر نہیں ہے، جسم کی خواہشوں کی فکر ہے. ساری زندگی جسم جسم جسم، روح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. حالانکہ جسم کو چلانے والی چیز، اس کو زندہ رکھ کر متحرک رکھنے والی چیز روح ہے. اگر جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا. تو اصل چیز روح ہے، اصل چیز جسم نہیں ہے. لیکن انسان نے کیا ہے، ساری توجہ اس کی جسم کے پیچھے ہے، روح کو کونے میں کر دیا ہے. گویا کہ جبریل کو ستونوں میں باندھ دیا ہے. اور یہ جو جبریل ہے، جو روح ہے، جیسا جبریل کو بال اور پر ہوتے ہیں، اسی طرح اس روح کو بھی بال اور پر ہوتے ہیں. وہ ہواؤں میں دور دور تک پرواز کرتی ہے. اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جب کتنی بھی اسپیڈ ہو، اگر اس کو ایک پنجرے میں قید کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی اسپیڈ کا فائدہ کیا ہے؟ نہ چلنے والی چیز اور دوڑنے والی چیز دونوں برابر ہے قید کے اندر. یہاں تو قید ہی نہیں کیا ہے، بلکہ سینکڑوں جگہ سے تو نے روح کو زخمی کر کے رکھ دیا ہے. اور جتنا جتنا انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کی روح زخمی ہوتی چلی جائے گی. پیش او گوسالہ بریاں آوری، گہ کشی اورا بے کہداں آوری. اب انسان کیا کرتا ہے؟ روح کے سامنے بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کھا. کبھی اس کو گوشت کے پاس لے کے جاتا ہے، کبھی گوشت کو اس کے پاس لے کے آتا ہے. حالانکہ یہ جو گوشت ہے یہ روح کی غذا ہے ہی نہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ روح کو غذا کھلا رہے ہیں، آپ تو جسم کو کھلا رہے ہیں. روح کا تو پیٹ اس سے بھرنے والا ہے نہیں. روح کو روح کی غذا کھلاؤ. لیکن انسان روح کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے، صرف جسم کو کھلاتا جاتا ہے. کہ بخر اینست مارا لوت پوت، نیست اورا جز لکھا اللہ قوت. اب جسم کے سامنے اچھی اچھی غذائیں رکھ کر انسان کہتا ہے کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ. کھاتا کون ہے؟ صرف جسم کھاتا ہے، روح نہیں کھاتی. اس کو لذیذ غذا مانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑی لذیذ غذا ہے. لوت پوت کہتے ہیں مزیدار ڈش، مزیدار کھانا اس کے سامنے رکھتا ہے. لیکن نیست اورا جز لکھا اللہ قوت. لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح کی غذا جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اس سے ملنے کی مشتاق ہوتی ہے روح، اس کا ذکر کرنے کی مشتاق ہوتی ہے، اس کی عبادت کرنے کی مشتاق ہوتی ہے. اس کی طرف تو لے جاتا نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے. زی شکنجو امتحان عام مبتلا، می کند استو شکایت با خدا. وہ مصیبت کی ماری ہوئی اس شکنجے اور اس امتحان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری شکایت کرتی ہے. روح اللہ تعالیٰ سے آدمی کی شکایت کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا، اور یہ انسان ہے کہ صرف جسم کی فکر کر رہا ہے جو کہ فنا ہونے والا ہے، اور میری طرف کوئی توجہ نہیں ہے اس کی. مجھے بھوکا رکھتا ہے، مجھے باندھ کے رکھتا ہے، میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اتنا ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. روح انسان کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے کہ خدا افغاں ازی گرگے کہن، گوئے دشنک وقت آمد صبر کن. اے خدا، تیری فریاد ہے اس بوڑھے بھیڑیے سے، اس انسان سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. مجھے جلد سے جلد اس انسان سے چھٹکارا دلا دے، میں نہیں رہنا چاہتی اس دنیا میں. روح یہ فریاد کرتی ہے. گویدش نک وقت آمد صبر کن. اب اللہ تعالیٰ روح سے کہتا ہے کہ اے روح، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، فی الحال تجھے صبر کرنا ہے. جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے تب تک تجھے اسی جسم کے اندر رہنا ہے. اور وہ رہتا ہے، روح اس میں رہتی ہے. داد تو واخواہم از ہر بے خبر، داد کے دہت جس خدائے دادگر. یاد رکھ اے روح، یہ جو جوہلا ہیں جس کے جسم کے اندر میں نے تجھے چھوڑا ہے، یہ تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تیری غذا کی فکر کرتے ہیں، نہ تیری دوا کی فکر کرتے ہیں. تجھے باندھ کر رکھا ہے انہوں نے، تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں. تمہارے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اس ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا. فی الحال تو صبر کر.
اور سوائے اللہ تعالیٰ کے انصاف کرتا کون ہے؟ اس سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے کون؟ جو لوگ بھی اپنے جسم کی ہی فکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی روح کو بالکل بھول بیٹھے ہیں، اور جن کے خلاف ان کی روح اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فی الحال تو روح کو چپ کرا رہا ہے، چپ بیٹھ، خاموش بیٹھ، صبر کر، یہ کہہ کر وہ چپ بٹھا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا، میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر ایک کا، جب وقت آئے گا تو ہم اس جسم سے تجھے آزاد کرا لیں گے، اس کے بعد پھر اس آدمی سے جس نے روح کو فراموش کر دیا اور جسم پر ہی ساری توجہ مرکوز کی، اس سے ہم بدلہ لیں گے اس چیز کا۔ او ہمی گویت کے صبرم شد فنا، در فراق روئے تو یا رب بنا۔ اب روح کہتی ہے کہ میرے رب، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میں بہت صبر کر کر کے تھک گئی ہوں، اب میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان لوگوں کی ظلم زیادتی پر صبر کرنا تو پھر بھی آسان ہے میرے لیے، لیکن تیری جدائی میں جو میں رہ رہی ہوں اس دنیا میں آ کر، وہ صبر میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب تیرا فراق میرے لیے درد بنا ہوا ہے، اب تجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس جسم میں سے نکال لے، میں تیرے پاس آ جانا چاہتی ہوں۔ یہ روح کہتی ہے۔ احمدم درماندہ در دست یہود، صالحم افتادہ در حبس ثمود۔ میری حالت بالکل اس احمد کی طرح ہو گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جن کے اوپر یہودیوں نے ظلم و ستم کیے تھے، جو یہودیوں کے ہاتھ میں پھنس گئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری حالت ان کی طرح ہو گئی ہے، میں اس صالح کی طرح ہو گئی ہوں جو سمود قوم کی قید میں پڑے ہوئے تھے، قوم سمود نے جن کو جکڑا تھا، اس صالح کی طرح ہو گئی ہوں۔ اے سعادت بخش جان انبیاء، یا بکش یا باس خانم یا بیا۔ اے انبیاء کی جان کو سعادت بخشنے والے، اے رب جنہوں نے انبیاء کی جانوں کو سعادت بخشی، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے میرا، یا تو مجھے مار ڈال، ختم ہی کر دے، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک طرف تو مخلوق کا ظلم ہے، جنہوں نے میرے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، میری طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے، دوسرا یہ کہ میں تجھ سے جدا ہوں، وہ میرے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، تو اب برداشت نہیں ہوتا، یا تو مجھے ختم ہی کر دے، یا مجھے واپس اپنے پاس بلا لے، یا نہیں تو پھر تو آ جا میرے پاس۔ تین راستے، یا تو مجھے مار ڈال، یا مجھے اپنے پاس بلا لے، یا پھر تو خود آ جا میرے پاس، تاکہ کم از کم تیری جدائی کے غم سے میں بچ کر ان کے ظلم و ستم کو سہ سکوں۔ با فراخت کافرارا تاب نیست، کہیں فراق اندر خرے اصحاب نیست۔ تو وہ ذات ہے مالک کہ تو کیسا ہے، تیری صفات کیسی ہیں، اگر کافروں کو بھی پتا چل جائے تو کافر بھی تیرے بغیر رہ نہ سکیں، کافر بھی تیرے فراق میں نہیں جی سکتے، اور جو دوست ہیں وہ کہاں سے جی سکیں گے۔ کافرہ گویند در وقت عذاب، ہر یکے یا لیتنی کنت تراب۔ جب کافروں کو عذاب میں ڈالا جائے گا، جب حقیقت کھل جائے گی کافروں کے اوپر سے، حق کیا ہے باطل کیا ہے جب ان کو پتا چل جائے گا، اس وقت جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو کافر اس وقت کہہ اٹھیں گے، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان بنا ہی نہ ہوتا، آج یہ چیز مجھے سہنے کو تو نہ ملتی، یہ عذاب میں بھگتتا تو نہیں، میں کچھ نہ ہوتا تو اچھا تھا، مٹی ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہی ہوتے، کم از کم اس عذاب میں مبتلا تو نہ ہوتے۔ حال او اینست کو خود زاں سوست، چون بود بے تو کسے کانے توست۔ جو اس طرف کا ہے اس کا یہی حال ہے، حالانکہ کافر اس طرف کا ہے، باطل راستے کا ہے، تو اس کا یہ حال ہے، تو جو تیری طرف کا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حق ہمیں گویت کہ آرے اے نزے، لیک بشنو صبر آور صبر بے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پاک نسل چیز، اے روح جس کی نسل پاک ہے،
پاکی کے ساتھ بنائی گئی، کیونکہ وہ امر رب ہے نا۔ روح ناپاک نہیں ہوتی، روح نہایت پاک اور پاکیزہ چیز کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روح سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پاک نسل چیز، سن، اس وقت صبر کر، اس وقت صبر تیرے لیے اچھا ہے۔ جب تک ہمارا فیصلہ نہ آ جاتا تب تک تجھے صبر ہی کرنا ہوگا۔ صبح نزدیک است خاموش دم مزن، کندر آمد وقت بیروں آمدن۔ صبح قریب ہے، چپ ہو جا، سانس نہ لے، آواز مت کر۔ موت کا وقت انسان کے زیادہ دور نہیں ہے، یوں سمجھ کہ بس کبھی بھی آتی ہوگی۔ اس وقت تک تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ جب باہر نکلنے کا وقت آ پہنچا تو لمحے کے اندر اندر، فریکشن آف سیکنڈ میں ہم کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت تک تجھے صبر کرنا ہے۔ صبح نزدیک اس خاموش کم خروش، من ہمی کوشم پے تو مکوش۔ صبح نزدیک ہے، چپ ہو جا، شور مت کر، میں خود تیرے لیے کوشاں ہوں۔ من ہمی کوشم پے تو، میں خود تیری طرف توجہ کیا ہوا ہوں، میں خود چاہتا ہوں کہ تو آ جائے۔ تو مکوش، تو کوشش مت کر آنے کی۔ اے روح، تو کسی کے جسم سے اپنے آپ سے نکلنے کی کوشش مت کر۔ ہمارا جو وقت مقررہ ہے تب تک تجھے صبر کرنا ہوگا، پھر وقت آئے گا تو آرام سے جسم کے اندر سے نکل جائے گی، اور اس دوران جو بھی تکلیف ہوگی نکلنے کی وہ روح کو نہیں جسم کو ہوگی۔ کوشش من بہ کہ کوشش آئے تو، داروئے تلخم بیض حلوائے تو۔ تیری کوشش کرنے سے ہماری کوشش کرنا بہتر ہے۔ تو کوشش مت کر، ہم کرتے ہیں جو کرنا ہے، اور ہمارا کام تیرے کام سے بہتر ہوتا ہے۔ تیرے حلوہ کھانے سے ہماری کڑوی چیز، کڑوی دوا بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ صبر جو ہے کڑوی دوا ہے، تجھے کرنا چاہیے، اور یہ حلوہ کھانے سے اچھی ہے۔ ہی تحمل کن برو خاموش شو، کم ترک جنبا زباں رو گوش شو۔ برداشت کرو، تحمل کا مظاہرہ کرو، اور خاموش رہو، اور دیکھتے جاؤ۔ زبان چلانے کی کوشش مت کرو، سراپا کان بن جاؤ، سراپا گوش بن جاؤ، ہمتن گوش بن جاؤ۔ تجھے ہم نے انسان کے جسم میں رکھا ہے تو ایک مصلحت کے تحت، ایک حکمت کے تحت رکھا ہے، اور جب تک ہم نے رکھا ہے، ہمارا فیصلہ ہے، تب تک تجھے اس کے اندر رہنا ہے۔ زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شد سے حد ہی باز گرد، اے یار گرد، روستائی خاجرا در خانہ برد۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑی کام کی بات نکلی تھی اور نکلتی چلی گئی، بات حد سے گزر گئی۔ اے بہادر، واپس چلو، اس واقعے کی طرف واپس چلو کہ جہاں ہم نے بتایا تھا کہ ایک دیہاتی نے ایک شہری کو گھر آنے کے لیے اصرار کیا تھا۔ اس واقعے کی طرف آؤ۔ قصہ اہل سبا یک گوشہ نہ، آ بگو کا خواجہ چوں آمد بدہ۔ یہ جو اہل سبا کا قصہ ہم نے جو بیچ میں نکالا تھا، اس کو فی الحال ایک طرف رکھ دو، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال وہاں پر آؤ، دیہاتی اور شہری کا جو واقعہ تھا اس پر ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ شہری گاؤں آیا یا نہیں آیا، اور اگر آیا تو کیا ہوا۔ اب وہ دیہاتی کا واقعہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ روستائی در تملق شے وکرد، تاکہ ہضم خاجرہ کالے وکرد۔ تملق کہتے ہیں فلیکٹرنگ، چاپلوسی کرنا۔ اب جب دیہاتی نے اس شہری کو ہر طریقے سے منایا اور ہر بار اس نے گاؤں آنے سے انکار کر دیا، تو اب اس نے چاپلوسی کا طریقہ اختیار کیا، فلیکٹرنگ کا طریقہ اختیار کیا، خوشامد کرنے کا طریقہ اختیار کیا، اور بے انتہا خوشامد کی، تاکہ کسی طرح یہ مان جائے گاؤں آنے کے لیے، تاکہ ہضم خاجرہ کالے وکرد۔ اب ہوا کیا، اتنی زیادہ چاپلوسی اور خوشامد ہوئی کہ اس شہری کی جو احتیاط تھی، وہ احتیاط اس کی چاپلوسی کے سامنے دیوانہ بن گئی۔ مطلب یہ جانے کے لیے اندر ہی اندر راضی ہونے لگ گیا۔ اس پیام اندر پیاموں خیرہ شد، تا زلال ہضم خواجہ تیرہ شد۔ ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے چاپلوسی کی، دوسرا طریقہ اختیار کیا پیام اندر پیام، ایک بات بار بار بولنا
جب کوئی بات کسی کے سامنے بار بار بولی جاتی ہے تو اس کے اثرات آدمی کے اندر اترنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ٹیکٹس ایڈورٹائزمنٹس کرنے والے اختیار کرتے ہیں. ایک ہی چیز اتنے زیادہ بار دکھاتے ہیں کہ اس کی سچائی پر لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھتے 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 آخر وہ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ اس نے اختیار کیا. اس پیام اندر پیام و خیرہ شد، پیغام در پیغام سے اس نے شہری کو حیران کر دیا. تا زلال حزم خواجہ تیرا شد، تاکہ یہ خواجہ سے مراد یہاں شہری، خواجہ اس لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر وہ شہری سرکاری ملازم تھا اور بڑے عہدے پر تھا، سردار تھا. تو اس سردار کی احتیاط کا جو پانی تھا وہ میلا ہو گیا. اتنا زیادہ اس نے چاپلوسی کی اور بات کو مسلسل اصرار کے ذریعے بیان کیا کہ اس کے اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا. ہم عزیزاں کود کانش در پسند، نرتو نلعب بشادی میزدند. ساتھ ہی تیسرا کام اس نے کیا کیا، ایک تو چاپلوسی کا طریقہ اختیار کیا، دوسرا مسلسل بات بولنے کا طریقہ اختیار کیا، تیسرا طریقہ بچوں کو استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کیا. اس کے بچوں کو، بچے خوشی میں آ گئے جب ان کو ذرا اس بات کی بھنک لگی کہ والد گاؤں جانے کے لیے راضی ہو رہے ہیں تو وہ خوشی سے ناچنے لگے اور کہنے لگے ہم وہاں جائیں گے، کھیلیں گے، کھائیں گے، کودیں گے. نرتو نلعب بشادی میزدن، ہم کھائیں گے، ہم کھیلیں گے کا شادیانہ بجانے لگے بچے خوشی کے مارے. ہم چو یوسف کش ز تقدیر عجب، نرتو نلعب ببردز ذل اب. اب آپ نے یاد دلایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے کھیل کود کے لیے تیار نہیں تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منانے کی کوشش کی تھی کہ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جنگل جائیں گے، وہاں پر کھیلیں گے، کودیں گے اور واپس آئیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو استعمال کیا تھا اجازت لینے کے لیے. اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہم کھیلیں گے کھائیں گے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے. جب بات ایسے نہیں مانی جائی تو ایسے منوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ بھائیوں کی بات سن کر والد کو منایا تھا اور کھیلنے کودنے کے لیے ان کے ساتھ جنگل میں چلے گئے تھے تو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے. یہاں پر بھی وہی ہونے جا رہا ہے. آپ بتا رہے اشارہ دے رہے ہیں کہ کیا رزلٹ آنے والا ہے. آن بازی بلکہ جانبازیست آن، ہیلا و مکر و دغا سازیست آن. آپ کہتے ہیں کہ یہ کھیل نہیں ہے بلکہ جان پر کھیلنا ہے. یہ کھیلنا نہیں ہے بلکہ جان پر کھیلنا ہے. یہ ہیلا بہانے دھوکا فریب ہے. یہ ہرچ از یارت جدا انداز داں، مشنو آراں کان زیا دارت زیاں. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی، جو شخص بھی تجھے اپنے محبوب سے دور پھینک دے، دور کرنے کی کوشش کرے، اس کی مت سن کیونکہ وہ بربادی ہے، نقصان ہے. کوئی ایسی چیز بھی جو تیرے راستے میں رکاوٹ بنے، تیرے محبوب سے تجھے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، وہ تیرے لیے نقصان ہے، اس کی مت سنو. گر بود آسود صد در صد مگیر، بہر زر مقصل ز گنجور اے فقیر. اگر وہ تجھے ہزاروں کا فائدہ بھی دے تب بھی نہ لے. اگر وہ تجھے سونے کا لالچ بھی پیش کرے تو اس کی بات مت سن. آپ کہتے ہیں کہ اے سونے کی طرف نظر ڈالنے والے، سونے کے خزانچی کو مت چھوڑ، سونے کے مالک کو مت چھوڑ. سونا لے کر کیا کرے گا؟ اگر مالک ہی تجھ سے دور ہو جائے تو سونے کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ بہر زر مقصل ز گنجور اے فقیر، اے فقیر سونے کے لیے سونے کی خزانچی سے اپنا تعلق مت توڑ. این شنو کہ چند یزداں زجر کرد، گفت اصحاب نبی را گرم سرد. یاد رکھو وہ سورہ جمعہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے کیسے ناراضگی ظاہر کی تھی جب وہ خطبے کے دوران چلے گئے تھے.
واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت شدت کا قحط آیا، لوگوں کو کھانے کے لیے برابر کھانا میسر نہیں تھا۔ جمعے کے لیے خطبہ چل رہا تھا، سارے صحابہ خطبہ سنتے بیٹھے تھے، اچانک گیہوں بیچنے والے کی آواز سنائی دی اور بہت ہی کم قیمت کا بہترین گیہوں بیچ رہا تھا۔ آواز پہنچی اندر، آواز پہنچتے سب کے دل میں یہ خیال گزرا کہ پہلے تو گیہوں مل نہیں رہے ہیں، اور مل بھی رہے ہیں تو یہ قیمت میں نہیں مل رہے ہیں، بعد میں ہم کو کیا ہوگا اگر ہم ذرا بھی غفلت کریں گے، لوگ خرید لیں گے، لوگ خرید کر پھر ہم کو بیچیں گے زیادہ قیمت میں۔ پہلے تو ملنا نہیں ملنا اس بات کی ہی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ بعد میں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا بھی، ملے گا بھی تو بہت زیادہ قیمت میں ملے گا۔ اب ہم جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے جا کے خرید کے گھر میں رکھ کے جلدی جلدی آ جائیں گے اور نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام وہ آواز سن کر مسجد سے باہر چلے گئے گیہوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے، کیونکہ حالات ویسے تھے، بہت زیادہ ڈراٹ کا سچویشن تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو گیا۔ اب اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ زاں کے بر بانگے دہل در سال تنگ، جمارا کردند باطل بے درنگ۔ تنگی کے ایک سال میں جب ایک آواز آئی باہر سے، اس آواز پر بعض لوگوں نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر باہر جا کر وہ خرید و فروخت کر لی تھی۔ تان باید دیگراں ارزاں خرند، زاں جلب صرفا زماں ایشاں برند، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ سستا اناج کوئی دوسرے خرید لیں اور پھر ہم سے وہ فائدہ اٹھائیں، اب بعد میں ہم کو زیادہ قیمت میں خریدنا پڑے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم اگر نماز میں رہ جائیں، سستے گیہوں کا ہم کو نقصان ہو جائے تو کافروں کو فائدہ ہو جائے گا، وہ پھر ہم کو منہ مانگی داموں بیچیں گے اور ہم کو خریدنا پڑے گا۔ اس خیال سے وہ باہر گئے تھے۔ ماند پیغمبر بخلوت در نماز، بعد و سہ درویش ثابت پر نیاز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہ گئے مسجد میں، صرف چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ سن رہے تھے۔ وہ رسول اللہ کے سامنے جو عاجزی کرنے والے صحابہ تھے، جو رسول اللہ کی بات کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے، وہ بیٹھ گئے، باقی پورے چلے گئے تھے۔ اور اس میں سے کئی تو نئے نئے صحابہ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کو آداب کا پتہ بھی نہیں تھا، ایسے بھی تھے۔ کوفت تبلے لہو بازر گانیے، چونتاں بے برید از ربانیے۔ اب ایک تاجر ہے جو عین جمعے کے دن نماز کے وقت پہ ایک نقارہ پیڑ دیا گیہوں کا، اس کا کام تو وہ کام تھا، اس نے اپنا کام کیا، وہ تو ہے تاجر، وہ تو بیچنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ تم نے کیوں یہ رسول کا راستہ چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کیا؟ کتاب ان کے اوپر ہو گیا۔ قد فضضتم نحو قمح حائما ثم خلیتم نبیا قائما۔ تم گیہوں کی جانب دوڑ پڑے دیوانوں کی طرح اور نبی کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ بہر گندم تخم باطل کاشتید، وہاں رسول حق راہ گزاشتید۔ گیہوں کے لیے تم نے باطل کا بیج بویا، غلط راستے کا بیج بویا، تم نے ایک بیج کے لیے دوسرا بیج بویا، معمولی گیہوں کے لیے تم نے باطل کا بیج بویا اور خدا کے رسول کو چھوڑ دیا۔ صحبت او خیر من لہوست مال، ہی کرا بگزاشتی چشمے بمال۔ ان کی صحبت میں کچھ دیر کے لیے ایسے ہی بیٹھنا بھی مال دولت اور کھیل کود سے بہتر ہے۔ یاد رکھو، یہ بڑی کام کی بات ہے، ان کی ایک پل کی صحبت بھی ہر چیز سے بہتر ہے۔ سوچو تم نے کس کو چھوڑا ہے، کس چیز کے لیے؟ آنکھ میں پانی لاؤ، اپنی اس غلطی پر افسوس کے آنسو رو۔ خود نشد ہرس شمارا ای یقین، کہ منم رزاق خیر الرازقی۔ تمہاری ہرس کو یقین نہ آیا؟ جب ہرس پیدا ہو جاتی ہے تو انسان رازق کو چھوڑ کر رزق کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ارے رزق دینے والا کون ہے؟ رزق کا راستہ تم نے اختیار کیا تو رزق دینے والے کا راستہ چھوڑ کر اختیار نہیں کرنا ہے۔ چھوڑ کر رازق کو مت چل دوست،
رستہ رزق کا، یہ نہیں ایمان کا رستہ ہے، یہ رستہ فسق کا۔ کہ منم رزاق خیر الرازقین، حالانکہ رزق دینے والا تو میں ہوں، بہترین رزق دینے والا میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ گندم را سے خود روزی دہت، کہ توکل ہاتھ را ضائع کند۔ ہم تو تم کو اس گیہوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، اس کو بھی ہم نے نشو و نما کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے قابل بنایا، اس کو بھی روزی ہم نہیں دی ہے۔ جب ہم نے اس کو رزق دیا، گیہوں کو رزق دیا جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اور تمہارے اندر تو جان ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، ایمان ہے، سب ہے، تو تم اگر ہم پر توکل کرو گے، ہم پر بھروسہ کرو گے، تو ہم تمہارے بھروسے کو ضائع تھوڑے جانے دیں گے۔ اس پہ گندم جدا گشتی ازاں، کہ فرستہ دست گندم زاسماں۔ تو تم محض ایک معمولی گیہوں کے لیے اپنے رازق سے جدا ہو گئے، اس رازق سے جدا ہوئے جس نے اسی گیہوں کو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے اگایا ہے۔ یعنی گیہوں کا وجود جس کے فضل پر منحصر ہے، تم نے اس کے فضل کو چھوڑ دیا اور گیہوں کی طرف توجہ کر لی۔ کم ترز بت نیستی آخر دراب، کو دہد مر باز دائی را جواب۔ آخر تو پانی کی بطخ سے بھی کم ہو گیا۔ پانی میں جب بطخ تیرتی ہے اور باز جب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو بطخ اس باز کو اچھا جواب دیتی ہے۔ جا کے کبھی یہ منظر دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھیے، جب بطخ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے اور باز دور سے دیکھ کر بطخ کے اوپر حملہ کرنے جاتا ہے تو بطخ کیسے چکما دے کر نکل جاتی ہے، باز کے ہتھے نہیں چڑھتی۔ اور تم اس بطخ سے بھی کمتر ہو گئے ہو کہ ظاہری چیزوں کے ہتھے چڑھ کر اپنے مالک کو بھول بیٹھے۔ اب یہ باز اور بطخ کا ایک تذکرہ جب نکل گیا ہے تو آپ نے اس کے تعلق سے کچھ اظہار خیال کیا، دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں۔ باز گوید بطرا کز آب خیز، تاب بینی دشت ہارا اندریز۔ باز جو ہے بطخ سے کہتا ہے کہ پانی سے نکل کے آ جا، تو کب تک پانی کے اوپر تیرتا رہے گا، پانی سے نکل کے آ۔ جنگلوں میں جائیں گے، جا کر دیکھیں گے کیا کیا قدرت کے نظارے ہیں جنگلوں میں۔ میں تو ہوا میں اڑتا ہوں نا، پورے جنگلوں کے اوپر سے گزرتا ہوں، مجھے پتا ہے کتنے خوبصورت جنگل ہیں، اور تو ان جنگلوں کا نظارہ کرنے کے بجائے، خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے کیا پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ ہم جائیں گے جنگلوں کی طرف، یہ باز کہتا ہے۔ بت آخل گویدش کہ باز دور، آب مارا حسن امنست و سرور۔ جو عقل مند بطخ ہوتی ہے وہ باز سے کہتی ہے کہ اے باز تو یہاں سے جا، ہمارے لیے پانی ہی امن ہے، ہمارے لیے پانی ہی خوشی کا قلعہ ہے، ہم یہاں سے نہیں جانے والے۔ تو ہزار لالچ دے، یہاں ایسا ہے یہاں ویسا ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی اسی سے ہے، ہم اپنی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دیو چوں باز آمد ہے بتاں شتاب، ہی ببیروں کم روید از حسن آپ۔ اے بدخو، شیطان کی مثال بھی ایسے ہی باز کی طرح ہے، وہ تمہیں اس طرح لالچ دے دے کر اپنی اصلی جگہ سے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی چکمے دیتا ہے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتا ہے، ایسے ہی اٹریکشن والے چیزوں کا نظارہ کراتا ہے، تم کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن خبردار، اگر تم عقل مند بطخ ہو تو پانی سے باہر نہیں آنا، پانی ہی تمہاری روحانیت ہے، اور وہ جنگل جو خوش نما ہے وہ دنیا کے خوبصورت نظارے۔ باز یعنی کہ شیطان تمہیں روحانیت کے پانی سے نکال کر دنیا کے خوبصورت نظاروں کی طرف راغب کرنے جاتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ باز کے ساتھ ادھر نکل جاتے ہیں اور پھر باز کا شکار بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ باز پانی پر بطخ پر اتنی آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بطخ کو مارنے کے لیے آسانی سے پانی سے نکال کر جنگل میں لے جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بطخ اپنا بچاؤ
نہیں کر سکتی، باز کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی اصلیت ہے۔ انسان جب تک روحانیت کے تالاب میں تیرتا ہے تب تک باز یعنی کہ شیطان اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ پہلے اس کو اس میدان سے نکال کر اپنے میدان میں لے جاتا ہے لالچ دے کر، پھر اس کے بعد اس کو کھا جاتا ہے۔ باز را گوئی رو رو باز گرد، اس سرے ماں دست دار ہے پائے مرد۔ تو باز سے کہہ دو کہ جا اپنا کام کر۔ جیسے تم نیک لوگوں کو جو تم کو نصیحت کرتے ہیں ان سے کہتے ہو نا، جاؤ مول صاحب اپنا کام کرو، جاؤ حافظ صاحب اپنا کام کرو، ہم اپنی خبر کا جواب دینے والے ہیں، تم ہم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ یہی بات تم اپنے شیطان سے کہو نا، جب وہ تم کو دنیا کی طرف کھینچنے کے وسوسے ڈالتا ہے تب یہ بات کہو، جا واپس جا، ہم کو مت بھٹکا، ہمارے سر سے دست بردار ہو جا، اس سرے ماں دست دار ہے پائے مرد، ہماری مدد کر رہا ہے ہم کو برباد کرنے کے راستے پر لے جا کر، ہم تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تو ہم کو چھوڑ دے۔ یہ بات شیطان سے کہنے کی ہے۔ ماں بری از دعوت دعوت ترا، ماں ننوشیم ایندنے تو کافرا۔ ہم تیری دعوت سے بری ہیں، تیری دعوت تجھے مبارک، ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم تیری بات سنیں گے تو سیدھا سیدھا ہم کافر ہو جائیں گے، تو ہم کو کافر بنانے تک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی آپ ایک بات سن لیں گے تو شیطان بعد میں آپ کو چھوڑ دے گا؟ جب تک آپ کو کافر بنا کر جہنم میں نہیں ڈھکیل دے گا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے پہلی ہی بار اس کی بات رد کر دو اور اس کو دھتکار دو۔ حسن مارا قند قندستان ترا، مان خواہیم ہدیات بستان ترا۔ ہم کو قلعہ مبارک اور تجھے یہ قندستان مبارک، یہ جو میٹھے میٹھے نظارے، خوبصورت نظارے، یہ دنیا میں یہ ہے وہ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، یہ جو آپ کو لالچ بتا بتا کر دنیا کی طرف راغب کرتا ہے شیطان اور شیطان کے چیلے جو انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ صرف شیطان ہی آپ کو راغب نہیں کرتا بلکہ شیطان کے وہ چیلے جو کبھی آپ کے دوست، کبھی رشتہ دار، کبھی کچھ بن کے آپ کے اطراف منڈلاتے رہتے ہیں، جو شیطان کی نیابت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو روحانیت کے راستے سے نکال کر اس زرخ برخ دنیا کی طرف، لگزوریس لائف کی طرف آپ کو کھینچتے ہیں۔ وہ بھی شیطان کے نائبین ہیں، وائس گیرنٹس آف شیطان ہیں۔ وہ لوگ جب آپ کو ایسی نصیحت کریں تو ان سے کہہ دو کہ ہم کو ہمارا پانی مبارک، تم کو تمہارا جنگل مبارک۔ مان خواہیم ہدیات بستان ترا، ہم تیرے ہدیے کے، ہدیے سے مراد یہاں پر ایڈوائز ہے، ہمدردی کے جو بول وہ بولتا نا، ظاہری ہمدردی کے، وہ اس کے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تیرے ہدیے، ہم تیرے اس گفٹ کے خواہش مند نہیں ہیں، یہ باغ، یہ چمک دمک تجھ کو مبارک۔ چونکہ جاں باشد نہایت قوت کم، چونکہ لشکر ہست کم نائد علم۔ جب جان ہے تو روزی کی کمی نہ ہوگی۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو ان چیزوں کی ہمارے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہمارا مالک ہمارے حق میں ہے تو روزی کی ہم کو کیا فکر ہے؟ رزق دینے والا جب ہمارا ہے تو ہم کو رزق کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ رزق کے پیچھے، ہم رازق کے پیچھے جائیں گے۔ تم جاؤ سونے کے پیچھے، ہم خزانچی کے پیچھے جائیں گے۔ اور جب تک لشکر ہے تب تک جھنڈوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لشکر ہی آپ کا تباہ ہو جائے تو جھنڈے لے کر کیا کریں گے؟ کوئی بھی آدمی لشکر کو اہمیت دیتا ہے یا لشکر کے ہاتھوں میں جھنڈوں کو اہمیت دیتا ہے؟ لشکر ہوگا تو جھنڈوں کی اہمیت ہے نا۔ اگر لشکر ہی نہیں ہے تو پھر وہ جھنڈے، وہ پرچم لے کر کیا کریں گے؟ تو جو چیز اصل ہے اس کی طرف توجہ مرکوز کرو اور وہ نہ چھوڑو۔ اب یہاں پر شہری کے معاملے میں دیہاتی کی بات کو سن کر وہ گاؤں کو جانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کی طرف جانا، اسی لیے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اب اس کی کیا مجبوری تھی؟ ایسی کون سی بڑی چیز تھی جو وہ گاؤں جانے پر اس سے چھوٹنے والی تھی؟
اس کی تفصیل بیان ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از